من يكفل ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط إلينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناكم بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 40 ہے. استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل ورجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا ولبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. اس آیت مبارکہ میں بہت سی باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ جب وہ فرعون کے قتل کر دینے کے خوف سے حضرت موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے دریا میں ڈالا تو ساحل پر ساتھ ساتھ ان کی بہن چل رہی تھیں. ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہا کہ بچے کو واپس مامتا کے پاس بھجوا دیا اللہ نے، اہتمام کیا، کیونکہ کفالت کا معاملہ تھا. سایہ کا دودھ نہیں. یہی بہن جو ساتھ ساتھ چل رہی تھیں وہاں پہنچی جہاں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ
اس کی خوراک کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا حل ادلکم، میں بتاؤں ذرا مسئلے کا حل۔ ظاہر ہے یہ ضرورت تھی ان کی، تو انہوں نے فوراً کہا۔ تو اس طرح ماں کے پاس پہنچا دیا۔ ظاہر ہے وہ سگی ماں، تو پھر وہاں تو دودھ نہیں تھا، یہ کفالت کا انتظام ہو گیا۔ تیسری بات اسی آیت میں یہ فرمائی کہ ایک تو یہ ہم نے تمہاری حیات کا اہتمام کیا، دوسرا یہ ہم نے احسان کیا کہ تمہارے ہاتھوں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو یہ بھی ہم نے تمہاری شہر چھوڑ دو اور مدین چلے جاؤ، مصر سے مدین، تو وہاں چلے گئے۔ تیسرا تم پر یہ بھی مہربانی ہوئی کہ وہاں کافی عرصہ رہے، تو تمہارا نکاح بھی ہم نے وہاں کروا دیا۔ اللہ کے احسانات ہیں نا۔ ہاں، تو کہا کہ اب تم ہمارے پاس آئے ہو، یعنی کوہ طور پر، اب یہاں ایک اور تم پر خاص عنایت کی جائے گی کہ تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس آیت مبارکہ میں فرمائیں۔ تو کہا اس تمشی، تمشی مشا یمشی سے ہے، مشا یمشی چلنا، یہ شروع میں تا مؤنث کا ہے کیونکہ ان کی بہن چل رہی تھی نا۔ لفظ کے شروع میں تا یا تو مؤنث کا آئے گا یا یو کے معنوں میں آئے گا، مخاطب۔ جب وہ چلتی تھی اختکا، تیری بہن، اخن بھائی اور اخت بہن، فتقول حل ادلکم۔ اب دیکھیں یہ چلتے چلتے فرعون کے محل پہنچ گئی ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، جو غیر ضروری وہ ہیں وہ حذف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ انہوں نے صندوق کو روکا، کھولا تو ایک خوبصورت سا بچہ تھا، وہ انہوں نے کہا کہ اس کو نہیں مارنا، پھر اس کو دودھ پلانے کا ہوا، یہ سب حذف کر دیا۔ ڈائریکٹ اس بات پر معاملہ آ گیا کہ اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے اس نے بادشاہ تھا تو جگہ جگہ سے وہ دایا کا انتظام کیا ہوگا، لیکن اللہ نے انہیں اپنی ماں کے پاس پہنچانا تھا تو کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ یہ سارا پری ڈیزائن تھا نا، اللہ نے اہتمام کرنا تھا نا۔ جب یہ مسئلہ وہاں چل رہا تھا کہ اس کی خوراک کا کیسے کیا جائے، تو انہوں نے بڑھ کر کہا حل ادلکم۔ ادلکم یہ دلالت سے لفظ ہے، دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، بتانا، یہ ہم سب میں کے معنوں میں ہے، جیسے اعبدو۔ تو حل کیا ادلکم، میں بتاؤں تمہیں، علی من یکفلہ۔ یکفلہ اردو کا لفظ ہے، کفالت نہیں ہوتا، پرورش کرنا، کفالت، تو بھی کفالت ہی کا تو مسئلہ تھا۔ تو کیا معنی ہوئے؟ یعنی ان کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتا دوں جو یہ بچے کی پرورش کر سکے، یکفلہ، اس کی کفالت کر سکے۔ انہوں نے یہ کہا تو اللہ کہہ رہے ہیں فرجعناک الی امک، رجع لوٹانا رجوع سے ہے۔ السلام علیکم۔
رجوع سے ہی ہے، لوٹا دیا نہ ہم نے، اللہ کہتے ہیں نا، کہا تمہیں کہاں لوٹا دیا؟ تمہاری ماں کے پاس۔ الا امی کا، تیری ماں کے پاس، کئی تقرر عینہا، تاکہ تقرر ٹھنڈی ہوں، عینہا اس کی آنکھیں۔ دیکھیں تقرر عینہا، یہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا، قرۃ العین نام رکھتے ہیں، قرۃ العین۔ قرۃ العین کا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، قرہ ٹھنڈک، تو قرہ سے تقرہ ہو گیا ٹھنڈی، اور عینہا، ہا مونس کی ضمیر ماں کے لیے نا، مونس کی، کہ ماں کی مامتا کو ٹھنڈک پہنچے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ٹھنڈی ہو۔ ہاں، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے، یہ تا بھی مونس کا ہے۔ ہاں، حزن سے ہے نا، جس سال میں 2 ٹریجڈی ہوئی تھی اس کو عام الحزن کہتے ہیں، شریعت میں نام ہے، عام سال کو کہتے ہیں نا عام الحزن، غم والا سال۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی ڈیتھ ہوئی اور پھر انکل کی ڈیتھ ہو گئی، شارٹ سپین آف ٹائم، تھوڑے چند مہینے بعد۔ سر کچھ آپ فرما رہے ہیں؟ اچھا اچھا، جی 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 جی، بالکل بالکل بالکل، اس کو عام الحزن کہتے ہیں، ہاں بالکل۔ تو یہ جو ہے نا جی، ہاں حزن سے بات نکلی، غم نہ کر۔ اچھا، اپنے پیغمبر پر جو احسانات اللہ بتا رہے ہیں، دیکھو ایک تو یہ کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری زندگی رکھی، جب وہ بیٹا پیدا ہوتے ہی ذبح کر رہے تھے، ہم نے کیسے انتظام کیا، اس صندوق میں رکھ کے، اور جو ذبح کرنے کا جس نے حکم دیا اسی کے محل میں ہم نے پرورش کر، یہ ہماری شان ہے، اللہ اکبر۔ اچھا دوسرا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا وَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ فَتَنَّاكَ فَتُونَا، یہ دوسرا احسان۔ وَقَتَلْتَ، قتل کیا تھا تو نے، تا وہ مخاطب کا ہے نا، نفساً ایک نفس کو، ایک جان کو، تو فَنَجَّيْنَاكَ، پھر نجات دی ہم نے، من الغمی، غم سے۔ کیسے نجات دی؟ یعنی وہاں قاتل کی تلاش شروع ہو گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نے مدین پہنچا دیا، اور مدین کو بھی باعث رحمت بنا دیا، وہاں ان کے نکاح ہو گیا، پھر وہ در بدر ہوئے تھے تو وہاں رہنے کا انتظام کر دیا، 8-10 سال رہے آپ، یہ سارے انتظامات ہیں نا اللہ کا۔ یعنی اجنبی شہر میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، طعام و قیام، اللہ نے فوراً انتظام کر دیا، تو بالکل اجنبی جگہ تھی، کچھ بھی نہ رہنے کا انتظام تھا، نہ کھانے پینے کا، وہ کر دیا، نہ صرف وہ کیا بلکہ وہاں پر جیون ساتھی بھی دے دیا، تو یہ سارے اللہ کے انتظامات ہیں۔ تو کہا فَنَجَّيْنَاكَ، پھر نجات دے دی ہم نے، یعنی وہ ظالموں سے کہ وہ تمہارے در پہ تھے، من الغمی، غم سے، وہ فَتَنَّاكَ فَتُونَا، یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ فتنہ جو ہے نا یہ قرآن میں کئی لفظوں میں آیا ہے، فتنہ فساد کے معنوں میں بھی آیا ہے، فتنہ آزمائش کے معنوں میں بھی ہے، یہاں جو ہے نا یہ آزمائش کے معنوں میں ہے، اللہ یہ ساری آزمائشیں ہی ہیں نا، عذاب کے معنی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عذاب کے معنوں میں بھی آیا ہے، تو یہ بالکل ہے نا، جیسے لفظ قرآن میں 4 معنوں میں ہے، یہ بھی، یہ وہاں بھی ہے نا سورہ یوسف میں کہ وہ بادشاہ کے دین کے مطابق وہ ریٹیل نہیں کر سکتے تھے، وہاں بھی آیا ہے، اور لکم الاسلام دینہ، مذہب کے معنی میں بھی آیا ہے، آپ یوم الدین دیکھیں نا، یوم الدین، ماشاء اللہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، یوم الدین، تو بڑی بڑی زبان ہے،
ایشو نہیں ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہاں پر کس معنوں میں آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے وہ نا. تو یہ زبان کی بلاغت ہے. اونٹ جو ہے یہ حجاز کا ایک امتیازی خاص جانور، صحرائی جہاز کہتے ہیں نا، تو سارے وہ ریتلی تو یہ ہوتا تھا. تو اونٹنی کے مور دین 100 ورڈز ہیں. چھوٹی اونٹنی، 2 ماہ کی حاملہ، اس کے لیے الگ عربی میں لفظ ہے. 3 ماہ کی حاملہ، اس کا الگ ہے عربی میں. یہ زبان ہے، ایک کے لیے اتنے نام ہیں. سینکڑوں، ہاں تلوار کے سینکڑوں نام، ہاں یہ اس کی ہیں. تو یہ بلی زبان ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس کے لیے کئی کئی الفاظ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے موسیٰ کہ تم نے مصر میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور وہ قتل خطا تھا. ایک قتل عمدن ہوتا ہے جان بوجھ کے. وہ تو نیکی کا کام کر رہے تھے، صلح کروا رہے تھے. صلح تو بہت اچھا کام ہے. سورہ حجرات میں ہے کہ کہیں لڑائی دیکھو تو صلح کرا دیا کرو، سورہ حجرات میں ہے. تو وہ بندہ زیادتی کر رہا تھا، تو عام طور پر ایک مکے سے مرتا نہیں ہے، لیکن موت لکھی ہوئی تھی ہی ڈائیڈ دین اینڈ دیئر، مکے سے نا. یہ سورہ قصص میں ہے، اور لٹرلی یہی کہا ہے کہ مکہ مارا، لفظ یہی ہے. تو وہ مکے سے، اب وہ کوئی ایسی جگہ لگ گیا ہوگا، بہرحال موت جس کی بھی ہو، وہ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، سورہ قصص میں ہے. یہ مکے سے جو موت کا ہے نا 28 میں، وہاں پر ہے لفظ جو ہے نا. اچھا بہرحال تو یہ اس طرف اشارہ ہے. یہ جو ہے نا وہ قتل تنفسن ہے، تو نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، فنجینا کا، پھر نجات دے دی ہم نے تجھے، من الغم، غم سے، اور تجھے یہ ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا. ٹھیک ہے. وَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، لبسا یلبسو رہنا، یہ بھی بہت جگہ آیا ہے. یہ وہاں بھی آیا ہے جب 100 عام 100 سال کے لیے، فَأَمَاتَهُ، مار ڈالا ہے 100 سال کے لیے، پھر زندہ کیا. وہاں بھی اللہ نے 100 سال کے بعد پوچھا کم لبستہ، اس حال میں کتنا عرصہ رہے. تو نے کہا لبست یومن او بعض یوم. دیکھو یہ بھی زندگی کی بے ثباتی کو ظاہر کرتا ہے. آپ جو ہے نا، یعنی 100 سال بھی ایسے لگے کہ دن تھا، یا دن کا بھی کچھ حصہ. تو اور حقیقت بھی یہی ہے، یعنی ٹائم فلائز سو کوئکلی. آپ کو ایسے ہی لگتا ہے یار یہ تو تھوڑا ہی سے عرصہ تھا، مڑ کر دیکھتا ہے اچھا واقعی اتنا ہو گیا عرصہ. ہاں 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 بالکل، ہاں ایگزیکٹلی یہ ہے، بالکل صحیح ہے. تو کہا فلبستہ، پھر تو رہا، سنینا، سن کی جمع ہے کئی سال، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں. یہ اسی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ بچیاں اپنے والد سے ملوانے کے لیے لے گئی تھی. جب وہ بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تو پھر وہاں رہے. اس کا ہے ذکر نا. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، ثم پھر جئتا تو آیا، علی قدر ایک اندازے کے مطابق، یا موسیٰ اے موسیٰ. تو یہاں تک کہ اے موسیٰ تو ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ آ گیا ہے نا جی. تو یہ آیت نمبر 40، جس میں فرمایا کہ ان کی بہن چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی، تو فوری طور پر دودھ پلانے کے انتظامات کرنے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نا کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے منع کر دیا. بہت سی عورتیں بلائی گئی ہوں گی، ناکام رہیں ساری. تو پھر بہن نے کہا کہ حل ادلکم، میں بتاؤں. تو اس طرح والدہ کے بارے میں انہوں نے مشورہ دیا.
والدہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کی مامتا کو بھی ٹھنڈک پہنچائی ہے تسکین کے لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جذبات احساسات کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اچھا پھر اس آیت میں ایک قبطی کے قتل ہونے کا آ گیا. اللہ نے کہا وہاں بھی دیکھو ہم نے تمہیں بچایا اور مدین تم پہنچے اور وہاں کافی عرصہ رہے. پھر کہا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، یعنی اس وقت اب آپ کا یہاں پہنچنا جو ہے یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے. یہ جو آپ نے سارا پڑھا نا آنست نارن، یہ سارا پری ڈیزائن ہے، طے شدہ پروگرام ہے. منصوبہ بندی ایک اللہ کی تھی تو بلایا. اب یہاں پر وہ پھر ہم کلام ہوئے. یہ الفاظ بھی ظاہر کر رہا ہے اسی چیز کو. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وَاسْتَنَعْتُكَ یہ وہی لفظ ہے، یعنی استفا آتا ہے چن لینا. تا کے اوپر پیش تو میں بن جائے گا نا. کہا تجھے میں نے چن لیا تجھے، لنفسی اپنے نفس کے لیے، یعنی تجھے خاص طور پہ ایک بڑے کام کے لیے میں نے چن لیا ہے، رسالت اور نبوت کے لیے. یہ جو ہے نا وَاسْتَنَعْتُ باب ہوتے ہیں نا، یہ میرا خیال ہے باب افتعال سے ہے. استنعتو ہاں باب ہوتے ہیں نا. بہرحال معنی یاد رکھنا چاہیے، منتخب کرنا، خاص کر لینا، چن لینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں ہم نے ایسی صلاحیتیں پیدا کر دی ہے کہ ایک بڑا ہم نے کام لینا ہے آپ سے، اس لیے آپ کو چن لیا ہے. اب دیکھیں آگے جو ہے نا وہ کام ہی کی وضاحت ہے. وہ کام بہت ہرکولین جاب ہے. ایک تو یہ ظالم جابر سلطان کی طرف جانا تھا، اور دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرانا تھا. یہ کام ہے. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اذهب تو جا، ذهب سے یہ فعل امر بن گیا. انت واخوک، انت تو واخوک اور تیرا بھائی، جس کی نبوت انہوں نے خود اللہ سے مانگی تھی، ہارون علیہ السلام کی. وہ بیااتی ہماری نشانیوں کے ساتھ. وہ دو نشانیاں ہم پڑھ چکے ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضا. ولا تنیا، تنیا کیا ہے؟ یعنی کاہلی سستی. لا آ گیا تو نہیں. ولا تنیا اور نہ تم سستی کرنا فی ذکری میری یاد میں. یعنی یہ کہا کہ دیکھو میری یاد میں کوئی کمی کوتاہی نہیں آنی چاہیے، اس میں کوئی سستی کاہلی نہ ہو. وہ کرتے رہنا تم، ہے نا. ہاں سستی نہ کرنا تم. اذهبا الی فرعون انہ طغی. اذهبا یہ اب دیکھتے ہیں اس کو بھی اذهبا ہی پڑھیں گے. بعض بار با ایسے نہیں لکھا ہوا ہے، یہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. دونوں جاؤ، الف کا اضافہ ہو جائے نا، یہ دونوں ہوتا ہے. دونوں جاؤ، دونوں بن جاتا ہے نا. اذهبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغی. طغی یہ اردو، یہ بھی اردو کا لفظ. طغیانی نہیں ہوتا. طغیانی کیا ہے؟
ساحل کو توڑ کر موجیں باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، اسی طرح سرکشی، اسی طرح اللہ کی بھی حدود ہیں، ان کو توڑ کر بندہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے انہوں نے کہا سرکشی، وہ سرکشی تو ہے باغی ہو جانا، وہی ہے سرکشی. سرکش ہو گیا ہے. تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس، فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں نا. وقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فقولا یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ کوئی لام الف ذبر لا ہے. تم دونوں نے یہ کہنا ہے لہو اس کو یعنی فرعون کو، قول لینا، لین نرم بات، نرم بات. دیکھیں یہ ہر جگہ تعلیمات ہیں، کیونکہ دعوت جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری بھی ہے، کام بھی ہے مومنوں کے لیے ہے. دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت ہے. اور ویسے بھی یہ انبیاء اور رسولوں کا کام تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی رسول نہیں آئے گا، لا نبی بعدی. تو یہ کام امت کے ذمہ آ گیا، یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اسی لیے قرآن میں بہت دفعہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اچھا اب اس کا طریقہ کار بتا دیا. یہ دیکھو یہ ساری تعلیمات ہیں لینا، نرمی سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جا کر پڑھ جانا تم، ایک نہیں میں نے تم دو کو بھیج رہا ہوں، ایک اکیلا 2 11، اور پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈنڈا بھی ساتھ ہے. تو اس کی ایسی کی تیسی جو ہے نا جو سرکش ہو رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیا نہیں، نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. تو یہ ایک میسج مل گیا کہ دعوت ہمیشہ ہی عاجزی انکساری سے ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے. سر پلیز. بڑا یونیورسل ایک ہدایت اللہ نے فرمائی مبلغ کے لیے ہاں کہ دونوں جاؤ جیسے ہم اندر واقف ہوا. ہاں ہاں فرمایا کہ بولا اللہ نے ہاں میرے وہ تان جو ہے تمہاری نے بھوکے میرے ساتھ، ایگزیکٹلی. بھولنا نہیں، میرا ذکر جاری ہاں ہے. یہ بہت ضروری ہے، اللہ کے لیے تبلیغ کرنی ہے تو اللہ کا ذکر رہنا چاہیے. بھول نہ جائے تمہارا مقصد کیا ہے. بالکل اللہ کو خوش کرنا. بالکل. کوئی بھی اس میں کوئی بھی وینچر نہیں جائے تبلیغ کی، جہاد کی اللہ کے نام پہ، تو اللہ سے تعلق نہ رکھے. اللہ سے ہر وقت وہ فری آکوپائڈ کریں گے اس میں اللہ کے لیے کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے یہ ذکر الہی اور وہ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ بڑا ضروری ہے. اور جو لائن ہے یہ ہے کہ نرم گفتگو کرنا، چیخ چیخ کے بات کرنے کی اور جو مرضی کرتا ہے تو بہت نرمی سے مبلغ کو نرمی ہی کرے. ایگزیکٹلی ہاں بالکل. کتنا شور پانے ہاں وہ بھی بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں یہ ہے نا ولا تنی فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا. اور اب یہاں جو ہے اب دیکھیں یہ آج کل ٹیکنالوجی یہ موبائل کا ہے. موبائل کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اگر ان کیس یاد کی بات ہو رہی ہے نا، ذکر الہی یاد کا، کہ اگر موبائل اول تو سائلنٹ ہی کر لینا چاہیے، اگر بجے بھی نا تو بغیر دیکھے اس کو آپ تھوڑا سا پریس کر دیں، بند کر دیں، جیب میں ہی ہاتھ ڈال کے. اس کی اجازت ہے، یہ نہیں دیکھنا کس کی کال آئی ہے. اب یہ ہے کہ آج جو ہے وہ کلپ ایک آیا ہوا امامت کر رہے ہیں اور وہ باقاعدہ ایسے کر کے تلاوت بھی کر رہا ہے. آپ نے شیئر کیا وہ. اچھا ہاں وہ لٹرلی وہ میسج بھیج رہا ہے. آپ دیکھیں کتنی دیر تک وہ موبائل پر ایسا کر رہے ہیں. کمال ہو گئی یار. نہیں تلاوت کر رہا ہے، کتنی دیر تک وہ باقاعدہ میسیجنگ کر رہا ہے. اندازہ کریں یہ سستی نہیں ہے ذکر الہی میں. کیا ہے نہیں کر رہے ہوں گے، وہ آیت ڈھونڈ رہے ہوں گے. چلو ہاں حسن زن ہونا چاہیے، میں آپ کی تعریف کروں گا. چلو وہ آیت ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن وہ جس روانی سے پڑھ رہے تھے وہ رکے نہیں تھے کہیں آیت ہو نا، ورنہ وہ ہوتا ہے کہ یار بھول گئے یا آیت دیکھ رہے ہیں. اس کا انداز یہی تھا کہ کسی کو کر رہے بالکل.
یہ بھی ہوئے نا، وہ لٹرلی کسی میسج کا جواب بہت چننی بھی کی تھی تاکہ لوگ دیکھن نا. ہاں ہاں آپ نے دیکھا ہاں ہوگا یہاں سے لیا ہے یہ چننی ادھر بھی کورڈ ہے ادھر بھی کورڈ ہے. ہاں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، بندوں سے چھپا سکتا ہے. ایک اور بڑی نوٹیبل چیز تھی. جی جی جو پچھلے کھڑے ہیں بیچارے کوئی انتہائی مدت کھڑے ہیں. ہاں وہ مؤدب تھوڑے کرے، ٹینشن میں کھڑے ہیں. ہاں شرارتیں وہی اگلے ہی کر رہے ہیں. اگلے ہی کر رہے ہیں. بالکل، یہ تو یہ بھی میسیج ہے. اللہ اکبر. جی ولا تنیہ فی ذکری، تو کہا کہ میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون انه طغى، تو تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. اور کہا دیکھو بات نرم کرنا، فقول له قولا لینا، نرم بات کرنا اس سے، لعلہ یتذکر او یخشی، لعلہ شاید کہ وہ ہو ضمیر فرعون کی طرف ہے، یتذکرو ذکر سے ہے، وہ سمجھے نصیحت پکڑے، او یخشا خشیت ہوتی ہے نا، یا وہ ڈرے. تو کہا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اپنے نا یہ برے انجام سے وہ ڈرے. اللہ اکبر، ہے نا جی. ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، بس یہاں تک آج 44 اس تک میں ایک کافی. تجویز یہ جی 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 ضرور ضرور جناب. نہیں نہیں ضرور. یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ صرف 5 آیت ہی تلاوت کیا کریں، کیونکہ آپ 15 کرتے ہیں آیت، پھر وہ 3 دفعہ ہو جاتی ہیں، 3 دن میں اسٹریچ ہو جائے گی، کیونکہ ہماری کیپیسٹی 45 منٹ